السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا 37th لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو کلچرل اینتھروپالوجی کا. آج میں آپ کو انٹروڈیوس کروں گا ٹو دی آئیڈیا آف لوکل نالج کہ لوکل نالج ہوتا کیا ہے اور کلچرل اینتھروپالوجی میں لوکل نالج کی اہمیت کیا ہے. ہم یہ جو آئیڈیا ہے لوکل نالج کا اس کو آج ایکسپلور کریں گے اور پھر جو نیکسٹ لیکچر ہے we will continue exploring this idea of local knowledge. We have now, as you can see, spoken about a lot of issues under the ambit of cultural anthropology. Cultural anthropology میں کیونکہ history, evolution, past, present سارے ہی ٹائم فریمز کور ہوتے ہیں کیونکہ سارے ہی ٹائم فریمز جو ہیں وہ انسان کے بیہیویئر کو انفارم کرتے ہیں. سو ہم نے ان سارے ٹائم فریمز میں مختلف برانچز اور ڈسپلنس کے ذریعے ملٹی ڈسپلنری اینگل سے ہم نے کئی ایشوز کو کنسیڈر کیا ہے. ہم نے بلیف سسٹمز کو دیکھا ہے, ہم نے جینڈر کے ایشوز کو دیکھا ہے, ہم نے آئیڈیولوجیکل ایشوز کو دیکھا ہے. اور اٹیمپٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ جی دنیا میں مختلف قسم کے ہیومن بیہیویئرز اینڈ کانسیکوینٹلی مختلف قسم کے ہیومن کلچرز کیا ہیں. جب تک ہمارے پاس یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم ہیومن بینگ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. سو دا اٹیمپٹ in an introductory course like this is to be able to introduce you to the idea of the types of beliefs, the types of cultures, the behaviors within those cultures that different human beings have in the world. So آج ہم ایک امپورٹنٹ آئیڈیا کی طرف چل رہے ہیں اور یہ آئیڈیا ہے لوکل نالج کا. لوکل یا انڈیجنس ایک اور لفظ ہے لوکل کے لیے, انڈیجنس یعنی کہ ہوم گرون آئیڈیا آف نالج. تو آج ہم اس آئیڈیا کو ایکسپلور کرنا شروع کریں گے اینڈ لیٹس بگن بائی لوکنگ ایٹ نالج اینڈ کلچر. اس کے اندر کیا ایشوز ہیں. سب سے پہلا تو ہم سوال پوچھتے ہیں کہ جی لوکل نالج ہے کیا. واٹ از لوکل نالج؟ لوکل نالج consists of factual knowledge, skills and capacities possessed by people belonging to a specific area. So سب سے جو پہلی چیز ہے ریگارڈنگ لوکل نالج وہ یہ ہے کہ جو بالخصوص ایک گیون جیوگرافک ایریا ہے, ایک گیون کلچر ہے, اس کے جو لوگ ہیں ان کی جو اسپیسیفک اسکلز ہیں, جو ان کا اسپیسیفک نالج ہے, جو ان کا اسپیسیفک نو ہاؤ ہے, دیٹ از کالڈ لوکل اور انڈیجنس نالج. اب ہر علاقہ جو ہے اس کی اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, جیوگرافک سرکمسٹانسز ہیں, اکنامک سرکمسٹانسز ہیں, اپنے اپنے کلچرز ہیں لوگوں کے, اور اس کے اکارڈنگلی جو لوگوں کا نالج ہے اپنے ان حالات کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی مختلف ہے. اسپیسیفک پیپل ہو لیو ان ٹراپیکل فارسٹ ہیو a lot of know-how regarding that tropical environment. جو ریگستانی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں, ڈیزرٹ علاقوں میں, ان کو وہاں کے اپنی انوائرمنٹ کے بارے میں چیزیں پتہ ہوتی ہیں, ان کے کسٹمز, طور طریقے, نظریات جو ہیں وہ اپنے ہیبیٹاٹ سے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح پہاڑی علاقوں میں جو لوگ ہیں ان کے دنیا میں بہت سے پہاڑی علاقے ہیں, مختلف کلچرز, مختلف ریجنز میں یہ پہاڑی علاقے ہیں. سو وہاں کے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے سراؤنڈنگس کے اکارڈنگلی ان کی کیپیسٹیز ہیں, ان کی اسکلز ہیں, ان کا نالج ہے. سو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ لوکل نالج میں ان ساری چیزوں کا شمار ہوتا ہے. اب ایک اور چیز یہ ہے کہ گیون دیٹ لوکل نالج از یوزلی گیئرڈ ٹو ریئل لائف پریکٹسز, it can usually only be understood with reference to the situation in which it is to be applied. اب لوکل نالج کے بارے میں ایک یہ چیز ہے کہ لوکل نالج جو ہے وہ لوکل سراؤنڈنگز کے بارے میں جو نالج ہوتا ہے اس کو لوکل نالج کہتے ہیں. سو جو لوگ ظاہر ہے ایک لوکیلٹی سے بلانگ کریں گے ان کا جو نالج ہے, ان کی جو اسکلز ہیں وہ اپنے علاقے سے منسلک ہوں گی. سو لوکل نالج کے بارے میں ایک یہ اہم چیز ہے دیٹ اٹ از گیئرڈ ٹو ریئل لائف پریکٹسز.
اب اگر کوئی ریگستانی علاقے میں ہے تو اس کے لوکل نالج میں ڈیلنگ ود واٹر اسکیسٹی کا جو ایشو ہے وہ اس کی پریکٹسز کو انفارم کرے گا. اگر کوئی ہائی الٹیٹیوڈ پہ رہ رہا ہے تو لیونگ لائف آن سچ ٹرین، اس کی جو لائف کوپنگ سکلز ہیں اس آدمی کی یا عورت کی یا بچے کی، وہ اس ہیبیٹاٹ، اس انوائرمنٹ سے انفارمڈ ہوں گی، اور اس کی جو پریکٹیکل لائف کی ضروریات ہیں وہ اس کی سکلز میں شامل ہوں گی. اینڈ یہ مطلب ڈے ٹو ڈے ایگزسٹنس، یہ ہم کو کتابی نالج کی بات نہیں کر رہے ہیں، دس از ڈے ٹو ڈے جو اپنی زندگی کو اپنے ماحول کے اندر گزارنے کے لیے جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ اس کا شمار جو ہے لوکل نالج میں کیا جاتا ہے. سو اس میں بیسکلی آپ جب تک ایک سراؤنڈنگ کو، ایک انوائرمنٹ کو، ایک ماحول کو نہیں سمجھیں گے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اپریشیٹ لوکل نالج. یو مائٹ سے کہ جی یہ تو بے وقوف گوار آدمی ہے، کیا یہ جڑی بوٹیوں کی بات کر رہا ہے. بٹ یو ہیو ٹو ریئلائز کہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگر کوئی ٹراپیکل رین فارسٹ میں اگر کوئی انسان ہے تو ان کی زندگی ان کے ساتھ منسلک ہے. میڈیسن جو ہے وہ تو بایو ٹیکنالوجی کی کمپنیز جا کر ان جڑی بوٹیوں کو اسٹڈی کرتی ہیں ٹو ڈسکور دی میڈیسنل پراپرٹیز. سو یہ لوگ جو ہیں وہ تو اگر ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ یا فارجنگ کمیونٹی ہے تو انہوں نے تو کھانا پینا اپنا انہی چیزوں سے کرنا ہے. سو وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن ان کے پاس ہونا لازمی ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایک گیون سراؤنڈنگ، ایک گیون کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ون ہیز ٹو گیج اینڈ اسیس کہ ان لوگوں کی جو انفارمیشن ہے وہ کیسے ریلیونٹ ہے ان کے کلچر اینڈ ان کی سراؤنڈنگس کے مطابق. ون کین ناٹ یوز ونز اون کرائٹیریا ان سے کہ جی ان کو تو 14 کا پہاڑا نہیں آتا تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا ان کو تو انگریزی میں ایسے نہیں لکھنا آتا تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لوکل نالج جو ہے وہ ان کی لوکل ضروریات کے مطابق جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے. اینڈ آل آف دیئر لوکل انجینیورٹی از اے پارٹ آف لوکل نالج. Local knowledge is local to the extent that it is acquired and applied by people with respect to local objectives, situations and problems. اب local knowledge میں ایک یہ اہم بات یہ ہے کہ local knowledge جو ہے وہ local جو locality کے objectives ہیں، جو local situation ہے، جو local problems ہیں، اس کو concern کرتا ہے. یہ جو knowledge ہے، یہ جو information ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ وہیں پہ ڈسکور ہوئی یا وہیں پہ کریٹ ہوئی. ہو سکتا ہے وہ انفارمیشن کہیں اور کسی اور کلچر سے ڈیفیوز کر ایک لوکیلٹی میں آئے. بٹ جو لازمی چیز ہے لوکل نالج میں وہ یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ امپوز نہ کی گئی ہو اس کمیونٹی پر. اٹ از نیسسری دیٹ دا لوکل پیپل اون that information, the local people use that information directly and it is of relevance to their local circumstances. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ نہیں کہ ان کے نہ حالات کے بارے میں کوئی بات ہو، نہ ان کی زندگی پر کوئی اثر ہو رہا ہو، اور ایسے ہی یوزلیس پیس آف انفارمیشن جو ہے that will not be a part of local knowledge. بٹ لوکل نالج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوکل جو وہاں پر سائنسدان بیٹھا ہو یا فلاسفرز بیٹھے ہوں جنہوں نے کوئی چیز وہیں پر سوچی ہو سکتا ہے وہ چیز کہیں اور سے آئی ہو، مگر ان حالات میں وہ چیز جو ہے وہ جچتی ہو، وہ ریلیونٹ ہو اینڈ ان لوگوں نے اپنا لی ہو وہ چیز، تو وہ بھی اس کا بھی شمار لوکل نالج میں ہوگا. لوکل نالج میں آن دا ون ہینڈ کمپرائز فکسڈ and structured knowledge which can be defined, or on the other hand by virtue of its combination with the performance of actions involve a more fluid process of knowing. اب local knowledge کے دو سورسز ہیں. ایک جو ہے وہ فکس سورس ہے. فکس سورس میں یہ ہے کہ ایسا نالج جو کہ کوڈیفائڈ ہے، جو کہ یا لکھا گیا ہے یا اورل ٹریڈیشن کے تھرو بتایا جا رہا ہے. ایک تو وہ انفارمیشن ہے جو کہ مطلب آپ کو ایک جو کمیونٹی کا ممبر ہے وہ دوسرے کمیونٹی ممبر کے ساتھ اس انفارمیشن کو شیئر کرتا ہے.
تو یہ تو ایک قسم کا نالج ہے. دوسرا جو نالج لوکل نالج کا حصہ ہے, کیونکہ یہ پریکٹیکل سائڈ آف نالج کو دیکھ رہا ہے, کتابی نالج کو نہیں دیکھ رہا, یہ ساری انفارمیشن کو اور نیسسری اسکلس کو دیکھ رہا ہے جو کہ سروائیول کے لیے, مختلف لوگوں کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں. سو اٹ آلسو سیز کہ جی ان کی فزیکلی وہ اس ایک سرٹن طریقہ جو ان کی جو اسکل ہے اس کو یوز کیسے کرتے ہیں, وہ بھی نالج کا حصہ ہے. آئی مین لیٹس سے کہ اگر ریگستان کے کوئی لوگ ہیں, وہ ان کو اونٹ کی سواری آتی ہے, تو وہ ایک طریقہ ہے, اس میں کوئی انفارمیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ پہلے آپ نے یہاں پاؤں رکھنا ہے, پھر آپ نے یہ کرنا ہے. یہ تو تھوڑی بہت تو اسکل ہوگی کہ روکنے کا یہ طریقہ ہے اور تیز کیمل کو کرنے کا یہ طریقہ ہے جو آپ وربلی بتا سکتے ہیں, بٹ میجورٹی آف اٹ ہیز ٹو بی ڈن. یہ مطلب پریکٹیکل ہینڈز آن نالج ہے, اسکلز ہیں یہ. سو نالج میں, لوکل نالج میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. اینڈ کلچرل اینتھروپالوجسٹ ول ناٹ پلیس ویلیو, ججمنٹل ویلیو کہ جی جس کو گاڑی چلانی آتی ہے اور BMW چلانی آتی ہے تو وہ تو بہت اسکلفل ہے, مگر جو اگر کو گھوڑا سواری کر رہا ہے یا کھوتا گاڑی چلا رہا ہے وہ اس میں کوئی اسکل نہیں ہے. یہ اس طرح کے بایسز جو ہیں کلچرل اینتھروپالوجسٹ اس طرح کے اکنامک بایسز وغیرہ میں انوالو آئیڈیلی نہیں ہوتے, بیکاز دے آر جسٹ ایگزامننگ ڈفرینسز, کلچرل ڈفرینسز, کلچرل ویریشنز. دے آر ناٹ سیئنگ کہ جی ایک جو گیون انوائرمنٹ ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ تو صرف جڑی بوٹیوں کا انہیں پتہ ہے اور وہ تو دیکھیں کس طرح کے انہوں نے سادہ زندگی وہ گزارے ہیں. ان کا بھی نالج ہے, لوکل نالج ہے, امپورٹنٹ ہے. دنیا کا جو اوور آل اگر آپ جائزہ لیں اور دنیا کی ہیریٹیج کو دیکھیں تو وہ لوکل نالج جو ہے وہ بہت اہم ہے. اینڈ اب سائنسدان بھی اس طرح کے لوکل نالج کا اعتراف کر رہے ہیں. اگر آپ یہ جو الٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں, ایکیوپنچر لے لیں, آپ ہربل میڈیسنز لے لیں, ہومیوپیتھی لے لیں, تو یہ جو جڑی بوٹیوں کا نالج ہے یہ اسی نالج بیس کو یوز کرتے ہوئے میڈیسنز, ماڈرن میڈیسنز بھی بنائی جا رہی ہیں. آپ مطلب یہ ایسپرین کو دیکھ لیں, جو ویلو ٹری سے ایسپرین جیسی چیز نکلی ہے جو دنیا میں اتنی کامن ہے, تو یہ ویلو بارک جو ہے یہ کتنی صدیوں سے لوگ استعمال کر رہے ہیں ایز اے پین کلر. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ فار اے کلچرل اینتھروپالوجسٹ اٹ از ٹو سی دیز ویریئس ٹائپس آف نالج, اینڈ ایک سراؤنڈنگ میں, ایک گیون انوائرمنٹ میں جو لائف کوپنگ اسکلز ہیں, پریکٹیکل اسکلز ہیں, دے آر اے پارٹ آف لوکل نالج. دا نیکسٹ پوائنٹ از ہیومن بینگز exist in a continuous flux of experiences and practices. So, local knowledge must include information concerning social management, have forms of learning and teaching, and decision-making routines. اب کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک زندگی, ایک کنٹینیوس ٹائم کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ انسانوں کی ٹھیک ہے روٹین ہوتی ہے اور وہ ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہیں, مگر ایک مسلسل ایک زندگی کا جو کنٹینیوم ہے وہ جاری ہے. اور انسانوں کے لیے لوکل نالج جو ہے اس میں بہت سی انفارمیشن, صرف لائک وی ہیو سیڈ ارلیئر کہ صرف لوکل نالج میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کو ڈویژن کرنی آتی ہے یا ملٹیفیکیشن کرنی آتی ہے. دیٹ از ناٹ دا اونلی کرائیٹیریا. یا جو فارمل ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے, دیٹ از ناٹ دی اونلی کرائیٹیریا. کیونکہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے, ان کی سراؤنڈنگ کا جائزہ لیتے ہوئے, ان کی ضروریات کا جائزہ لیتے ہوئے جو انفارمیشن, یوزفل انفارمیشن ہے, چاہے وہ کوئی چیز کرنے کا طریقہ ہے یا کوئی انفارمیشن ہے, کوئی کسٹمز یا کلچرز یا ان کے ریچولز کے بارے میں انفارمیشن ہے, وہ سارا جو ہے سب کچھ لوکل نالج میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح سوشل مینجمنٹ کے سسٹمز جو ہیں, جو طور طریقے ہیں, اگر آپ کلچرز کو دیکھیں, چاہے آپ نیٹو امریکن کلچرز کو دیکھیں جہاں پر ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں آف دا میڈیسن مین, جو اسپرچل ان کا لیڈر ہے اور ایک قسم کا اسپرچل گائیڈ ہے, اور یا ہوتا تھا ہسٹری میں تو بہت سے شامنز ہوتے تھے کیونکہ بہت زیادہ نیٹو امریکن کمیونٹیز تھیں, مگر اب وہ
بیکاز آف کالونائزیشن اینڈ آل ان کی پاپولیشن ڈکلائن کر گئی ہے, اینڈ ناؤ دا میڈیسن مین از ناٹ دیٹ پرومیننٹ پولیٹیکلی in the North American continent, but still there are communities, traditional communities, جن کے بڑے نفیس طریقے ہیں. آن دا سرفیس آف اٹ اگر کوئی آؤٹ سائڈر جائے گا تو وہ شاید ان کی نفاست کو نہ سمجھ سکے, مگر فرام اے کلچرل اینتھروپولوجیکل ویو پوائنٹ اگر آپ صرف اسی سسٹم کو دیکھیں تو آپ اس کی سوفسٹیکیشن کو ریئلائز کر سکیں گے کہ سوشل مینجمنٹ کے طور طریقے, رسم و رواج, ایلڈرز کا رسپیکٹ, جو ایک سوشل سسٹم ہے, وہ اس میں سوفسٹیکیشن ہر جگہ ہوتی ہے. ون ڈزنٹ نیسسریلی نیڈ اے گورمنٹ سسٹم ان پلیس. جو کنشپ سسٹمز ہم نے جن کو تھوڑا سا دیکھا ہے, اب وہاں پر بھی سوشل مینجمنٹ کے طریقے ہیں. ناؤ ایون انفارمیشن ریگارڈنگ دوز سوشل مینجمنٹ procedures is a part of local knowledge. اسی طرح local knowledge جو ہے it has to be imparted. اب ایک صرف بندہ ہے وہ that one person can not be a reservoir of local knowledge. Local knowledge needs to be shared in the entire community in question. So ایک اس میں سسٹم ہونا چاہیے ٹیچنگ کا, لرننگ کا, یہ بھی local knowledge کا حصہ ہے. اسی طرح ڈسیزن میکنگ کی جو روٹینز ہیں, جو ڈسیزن میکرز ہیں اور کیا پروسیجرز وہ اپنے فالو کرتے ہیں ڈسیزن میکنگ کے, وہ بھی لوکل نالج کا حصہ ہیں. سو لوکل نالج ایک پورا جو پریکٹیکل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے مختلف کلچرز کا مختلف حالات میں, دیٹ آل از اے پارٹ آف لوکل نالج. لوکل نالج اینڈ اٹس ریسپیکٹو نالج سسٹمز آر روٹیڈ in local or regional cultures, the respective social contexts and their economy. اب یہ جو social context کی ہم بات کر رہے ہیں, economic context کی بات کر رہے ہیں, یہ local knowledge کو یہ forces inform کرتی ہیں. اب local knowledge جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے سراؤنڈنگ کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے ہی فارمیلیٹ ہوتا ہے. مطلب لوکل نالج جو ہے وہ ایک ڈیزرٹ ایریا جہاں واٹر اسکیسٹی ہے, وہاں پر واٹر کی ویلیو جو ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. اٹ ول بی اے پریشس کموڈیٹی. اگر کوئی ٹراپیکل ایریا ہے جہاں کانسٹنٹ رین فال ہو رہی ہے, وہاں پر پانی کی اہمیت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. سو ایون انوائرمنٹل فیکٹرز, اکنامک فیکٹرز, یہ سوشو کلچرل فیکٹرز جو ہیں, یہ سارے جو ہیں انفلوئنس کرتے ہیں لوکل نالج کو. اینڈ اگر کوئی پیسٹورلسٹ کمیونٹی ہے, ان کا اپنا سسٹم ہوئے گا, اکنامک سسٹم ہوگا, دا ویلیو آف ڈفرنٹ کموڈیٹیز ول بی ڈفرنٹ ان اے گیون سراؤنڈنگ. ان کے اپنے کلچر کے مطابق وہ ڈفرنٹ کموڈیٹیز کو کی ویلیو کو سمجھیں گے. آئی مین بیکاز ون از ناٹ نیسسریلی وین ون از لوکنگ ایٹ تھنگس in a broader perspective, تو you have to realize کہ economics کے اندر بھی, I mean yes there are, you know, there is this notion of money which is now universal, but at the same time if you look at allocation of means of production for example, تو means of production یعنی کہ وہ چیزیں جن کو یوز کرتے ہوئے کوئی چیز پروڈیوس ہوتی ہے, یعنی کہ زمین اور جو اگر کوئی ٹولز وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. لینڈ کی آپ مثال لے لیں کہ لینڈ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی, یہ مختلف کلچرز میں مختلف سوشل مینجمنٹ کے سسٹمز کے تحت ڈفر کرے گی یہ چیز. کئی علاقے ہیں جہاں پر اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھیں اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ایکٹیو رول ادا کرتی ہے. آئی مین بی اٹ ان دا فارم آف سبسڈیز, اٹ پرووائڈ سبسڈیز ٹو فارمرز. کئی جگہوں پر اسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ ابھی تک کنٹرول کرتا ہے. تھوڑا سا آپ ہسٹری میں دیکھیں تو کمیونسٹ سسٹم جو تھا تو وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ ایگریکلچر ہوتا تھا. اور اگر آپ ذرا تھوڑا سا اگر آپ پیسیفک آئلینڈز وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر یہ جو کنشپ سسٹمز ہیں, وہاں پر سموئنس کا مثال کے طور پہ جو آئیڈیا ہے آف لینڈ ڈسٹریبیوشن از ڈفرنٹ.
ایک پورا جو کلین ہے ان کا لینڈ ہوتا ہے, اس میں سے کلین کا کوئی بھی جو ممبر ہے وہ صفائی کر دے زمین کی تو وہ لینڈ کے اوپر پروڈیوس کر سکتا ہے, مگر دیٹ لینڈ ڈز ناٹ بلانگ ٹو دیٹ پرسن. سو دیز آئیڈیاز آر بیسکلی دا گائیڈنگ پرنسپلز بائی وچ given communities produce, given systems of state produce the commodities that they produce. So یہ سارا بھی local knowledge کا حصہ ہے. So now you can begin to realize کہ local knowledge جو ہے وہ that includes a lot of things. It's not just small piece of information that we are talking about. اب ایک اور جو چیز ہے جو آپ کو نوٹس کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو local knowledge کا کانسیپٹ ہے وہ اٹ ہیز بین چینجنگ. جو کلچرل اینتھروپالوجسٹ لوکل نالج کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھی نوشن چینج کیا ہے اوور ٹائم, اینڈ جو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی لوکل نالج کیا ہوتا ہے یا انڈیجنس نالج کیا ہوتا ہے وہ بھی ون کین نوٹس دیٹ آہستہ آہستہ اس آئیڈیا میں بھی چینجز آئے ہیں in the understanding of the idea of local knowledge. So now let's turn our attention towards that. Originally, indigenous was equivalent to local or folk, or when applied to knowledge, informal knowledge. اب اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ تحقیق کریں ابھی تو شاید it's too early, but let's hope that some of you will do a PhD in anthropology and you will try to look at the development of the field. تو آپ یہ نوٹس کریں گے کہ جب یہ ٹرم یوز ہونی شروع ہوئی ہے تو تب جو تھا یہ پاپولرلی ٹرم جو تھی وہ یوز ہوتی تھی فوک نالج یا لوکل نالج یا انڈیجنس نالج, اور ان ٹرمز کا بیسکلی جو مقصد تھا وہ تھا کہ جی انفارمل نالج, ایسا نالج جو جس کا شمار جو ہے وہ صحیح نالج میں نہیں ہوتا, جو مطلب صحیح جو اسکالرز یا جو ایکیڈیمکس ہیں یا جو فارمل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کے علاوہ ان سے ہٹ کے جو لوگ ہیں نا کلچرز میں اینڈ سوسائٹیز میں جو چیزیں انہیں پتہ ہیں وہ لوکل نالج ہے. جو دیہاتی علاقوں میں لوگ ہیں یا جو کبھی پڑھے نہیں ہوئے, جو چیزیں انہیں پتہ ہیں اپنی بیسک زندگی گزارنے کے لیے, وہ جو چیز ہے ساری وہ لوکل نالج ہے. سو پہلے تو اوریجنلی اس کو اس سینس میں دیکھا گیا کہ جی لوکل نالج یہ ہے. اتنی سوفسٹیکیٹڈ اور آل انکمپسنگ ڈیفینیشن جو ہم تھوڑی سی ہم جس پہ بات گفتگو کر چکے ہیں وہ آئیڈیا ہمیشہ سے نہیں تھا. اوریجنلی یہی تھا کہ جی جو سارا انفارمل ٹائپ نالج ہے جو آفیشلی آپ نالج میں جس کا شمار نہیں کر سکتے وہ ہے فوک نالج یا لوکل نالج. اوریجنلی یہ ٹرم جو تھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی آف دی آئیڈیا آف لوکل نالج. پھر ان دا 60s اینڈ دا 70s the word took on a populist flavor of grassroots politics in the sense of indigenous as opposed to state or high culture. اب جو 60s and 70s میں کچھ سیاسی سطح پر بھی موومنٹس ہو رہی تھیں, کمیونزم جو تھا وہ جمع ہوا تھا دنیا کی سیاست میں, پاپولسٹ جو اپ رائزنگس تھیں, ریولوشنز تھیں دنیا میں آ رہی تھیں, کئی ممالک جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے. تو یہ پاپولسٹ جو آئیڈیا تھا کہ جی پاپولر ہونا چاہیے, لوگوں کو سارے لوگوں کو ساتھ لے کر آئیڈیا کو چلنا چاہیے. تو تب 60s اینڈ 70s میں یہ ٹرم جو تھی انڈیجنس نالج کی یہ پاپولسٹ انٹرپریٹیشن اس کی ہو گئی, اور یہ آئیڈیا ہوا کہ جی لوکل نالج دراصل وہ ہے جو کہ پاپولر نالج ہے, کامن سینس جو ہے, جو سارے لوگوں کو جو باتیں پتہ ہیں ایک پرٹیکولر ایریا کی, ایک پرٹیکولر کلچر کی, اس کا شمار ہونا چاہیے لوکل نالج میں. تو یہ 60s 70s میں یہ ڈیفینیشن ہو گئی لوکل نالج کی. اور ایک طرف تو ہائی کلچر ہے جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ قسم کا جو کلچر ہے, زیادہ فارمل کلچر ہے, زیادہ فارمل انفارمیشن ہے جو زیادہ تر لوگ جس میں انوالو نہیں ہیں. ایک تو وہ ہے آن دا ون ہینڈ دیٹ سورٹ آف فارمل انسٹیٹیوشنل نالج, اینڈ پھر دوسری طرف جو کامن سینس ہے, جو
لوگوں کی پریکٹیکل زندگی میں جو انفارمیشن استعمال ہوتی ہے اور پاپولر انفارمیشن ہے وہ ہے لوکل نالج. پھر یہ ہوا کہ ان ویو آف دا مارجنلائزیشن اینڈ ڈسٹرکشن آف دا ایکو زونز انہیبیٹڈ بائی ایتھنک گروپس, the term indigenous knowledge has today come to be used in a context in which non-Western or anti-Western knowledge is implied. So اب جو اگر آپ اب دیکھیں پرٹیکولرلی پچھلے 20-30 سالوں میں اب ایمیزون فارسٹ کا آپ نے سنا ہوگا جو کہ برازیل کے ملک میں ساؤتھ امریکہ میں ہے, اور بہت یہ افسوسناک بات ہے ماحولیات کے لحاظ سے کہ ایمیزون فارسٹ میں جتنی ڈائیورسٹی ہے آف ہیومن not human beings but besides humans of plant and animal species وہ دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی. I mean جتنے مختلف پلانٹس ہیں وہاں پر اور جانور ہیں, اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ ماحولیات کی نظر میں یہ بہت اہم ہے, اور مطلب یہ جو ارتھ کے اوپر جو لیونگ بینگز ہیں ان کی جو ڈائیورسٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. سو ایمیزون میں بہت سی آپ کو یہ ڈائیورسٹی ملتی ہے. تو جب دیکھا گیا کہ یہ اکنامک گروتھ کے پریشرز کی وجہ سے جب ڈسٹرکشن آف رین فارسٹ, ڈسٹرکشن آف ایکو سسٹمز, اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر فشرمن کمیونٹیز بھی, کیونکہ لوگ پاپولیشنز بڑھ رہی تھیں, فش کی بھی ڈیمانڈ جو تھی وہ زیادہ تھی ایز کمرشل ایکسپورٹ آف فیڈنگ دا پیپل آف پرٹیکولر کنٹریز, تو فشنگ بھی ایکسٹینسولی ہوئی ہے. اور دنیا میں پچھلے 30-40 سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فش کی مختلف فش کے جو اسپیسیز ہیں ان کی مقدار بھی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے. سو بیسکلی یہ جو ڈپلیشنز وغیرہ ہیں they have affected naturally affected most closely the lives of the people جو وہاں پر رہتے ہیں. سو یہ ایکو سسٹمز اس کو کہتے ہیں, اور ایکو زونز یا ایکو سسٹمز جو ہیں یہاں پر جو ایتھنک گروپس رہتے ہیں ان کی زندگی جب متاثر ہوئی ہے بائی ڈیولپمنٹس, اکنامک ڈیولپمنٹس آف دا لاسٹ 20-30 ایئرز, تو پھر انڈیجنس نالج کا آئیڈیا جو ہے وہ اس طرف بھی نکل گیا ہے. اینڈ جب اس ڈیفینیشن میں دیکھا گیا ہے تو بیسکلی اس کو ایک ویسٹ کے خلاف ایک کرٹیکل سٹانس بن گیا ہے لوکل نالج کے. جی لوکل لوگ جو ہیں جو وہاں پر کمیونٹیز میں یا جنگلات میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ویسٹ کی کیپٹلزم اور تھرسٹ فار پروفٹ کی وجہ سے وہ لوگ مارے جا رہے ہیں. سو لوکل نالج جو ہے وہ اٹ ہیز بین ڈیفائنڈ ان اپوزیشن ٹو ٹیکنالوجی, in opposition to economic productivity. سو لوکل نالج اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیسے چینج ہو رہی ہے. مطلب شروع ہوئے تھے ہم فرام دس آئیڈیا کہ جی بالکل ہی جو لوگ جن کو جو فارمل سسٹم میں نہیں آتے, جو ان کو پتہ ہے وہ جو لوگ ہیں ان کے نالج کو لوکل نالج کہا جاتا ہے. پھر 60-70s میں ذرا یہ بات آ گئی کہ نہیں جی جو پاپولر ان کامن سینس ہے وہ لوکل نالج ہے ایز اپوز ٹو دا نالج آف دا ایلیٹ. اب یہ ہوا, یہ بھی پچھلے 2-3 ڈیکیڈز میں ہی ہوا ہے کہ جب ایکو زونز جس طرح ایمیزون فارسٹ کی ہم نے بات کی ہے, ہمارے ملک میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ڈیفارسٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے. تو وہاں کی جو کمیونٹیز ہیں, وہاں کے جو لوگ ہیں, ان کی اب ظاہر ہے اگر لوگ کوئی جنگل میں بستے ہیں تو وہ مطلب پورا ان کا سسٹم ہی, اگر جنگل ہی ختم ہو جائے, کاٹ دیا جائے, تو ان کا تو پورا وے آف بینگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو لوکل نالج میں پھر یہ ماحولیات کا اینگل بھی آ گیا. اینڈ اے لاٹ آف دس از اینٹی ویسٹرن کہ جی ویسٹرن انڈسٹریلائزیشن کی فورسز اور ویسٹرن مینز آف پروڈکشن کی وجہ سے لوکل ماحولیات جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو رہی ہیں. سو یہ انڈیجنس نالج کا اب یہ کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے ان دا ریسنٹ ڈیکیڈز. لوکل نالج آلسو ریفرز ٹو نالج آف دا مائنورٹیز کنٹراسٹڈ ود نالج ایٹ دا لیول آف دا نیشن اسٹیٹ.
اب لوکل نالج کا ایک اور بھی مطلب آپ دیکھیں. لوکل نالج جو ہے اس کو مائنورٹیز، اب ہم مائنورٹیز، آپ کو پتا ہے کہ مائنورٹیز کیا ہوتی ہیں، تو جو مائنورٹیز ہیں ان کے نالج کو، کیونکہ وہ پاور میں نہیں ہوتی، اکثریت میں نہیں ہوتی، تو جو ان کا پریکٹیکل وے آف بینگ ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، اس کو بھی لوکل نالج کہا جاتا ہے. اور اس میں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جی یہ ان لوگوں کا نالج ہے، اور یہ پھر نیشنل گورنمنٹ جو ان پلیس ہے یہ اس کا نالج ہے. سو یہاں پر جو کنٹراسٹ ڈرا کیا جاتا ہے وہ ہے بٹوین نالج آف دا مائنورٹیز، بٹوین نالج آف دا مارجنلائز کمیونٹیز اینڈ نالج آف دا مین اسٹریم گورنمنٹ. جو میجورٹی گورنمنٹ ان پاور ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے یا اس کا جو پروپیگینڈا ہے وہ ایکسکلوڈ کرتا ہے سرٹن گروپس کو، اینڈ وہ سرٹن گروپس کے نالج کو منیمائز کرتا ہے ٹو ریٹین اٹس اون پاور. سو لوکل نالج کی ایک یہ بھی ڈیفینیشن بن گئی ہے. اب اگر ہم دیکھیں، اب ہم نے لوکل نالج کے آئیڈیا کو اور لوکل نالج کی میننگ کی ایوولوشن کو دیکھا ہے. اب وی ول ٹیک اے کریٹیکل لک ایٹ دی آئیڈیا آف لوکل نالج، کہ کیا لوکل نالج جو ہے وہ واقعی ہی بہت کامن سینس اور میس اپیل اور پاپولسٹ نوشن ہے، کہ کیا لوکل نالج کے اندر بھی کچھ فرق کیا جاتا ہے، کچھ ایلیمنٹس آف ایکسکلوسیوٹی ہیں. سو لیٹس now take a critical look at the idea of local knowledge. There are normally various types of public knowledge. Some information is shared by all locals, other information remains concealed from the majority. اب کلچرل اینتھروپولوجسٹ نے یہ دیکھا ہے کہ جی لوکل نالج جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوکیلٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہ چیز پتا ہے. دیٹ از ناٹ نیسسریلی لوکل نالج. جو ایک بالخصوص ایک علاقے کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ اس کے سارے باشندوں کو نہیں پتا ہوتی. کئی ایسی انفارمیشن ہے جو واقعی سب کو پتا ہوتا ہے، اور کئی ایسی انفارمیشن ہے جو ان کے چنے ہوئے نمائندوں کو پتا ہوتی ہے. تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئرڈ بائی آل نہیں ہوتی. سو ایکسکلوسیونیس کی ایلیمنٹ ہے ان لوکل نالج. یہاں پر بھی نالج از ٹریٹڈ ان دا سینس آف پاور، کہ جس کے پاس پاور ہے اس کے پاس سرٹن ٹائپس آف نالج ہے. اور یہ لوکل نالج میں بھی اس طرح کے پاور ڈفرینشلز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. سم آئٹمس آف نالج آر اونلی نون ٹو ویمن اور اونلی ٹو مین. اب ایک اور جو چیز ہے وہ دیکھی گئی ہے کہ جی جینڈر ڈفرینشل بھی ہے. ایک اگر پاور ڈفرینشل ہے کہ فرض کریں اگر کوئی چیف ہے کسی پرٹیکولر ٹرائب کا، یا کوئی میڈیسن مین ہے، یا کوئی ایلڈر ہے کمیونٹی کا، تو کئی تو سوشل مینجمنٹ سسٹمز، ڈسیزن میکنگ کے رولز اور پروسیجرز اسی کو پتہ ہوں گے، باقی سب کو صرف ان کو اوبے کرنے تک کی انسٹرکشن ہوگی. اور کئی ایسی انفارمیشن ہے کہ ساری کمیونٹی میں طور طریقے، رسم و رواج جو ہیں وہ سب کو پتہ ہوں گے. سو ایک تو پاور کے سینس میں فرق پڑتا ہے کہ جی لوکل نالج میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو پاورفل لوگ ہیں ان کو ہی پتہ ہیں. ایک تو یہ پاور کے سینس میں ڈفرینشل ہے. پھر دوسرا ڈفرینشل جو ہے وہ جینڈر کے بیسس پر ہے کہ کئی جو انفارمیشن ہیں، ٹائپس آف انفارمیشن ہیں، وہ دا مین نو، ادر ٹائپس آف انفارمیشن دا ویمن نو. اٹ کوڈ بی کہ ریگارڈنگ فیمیل ہیلتھ فار ایگزامپل، اس کے جو ایشوز ہیں وہ دوز آر نون اینڈ پاسڈ آن فرام ویمن ٹو ویمن ان سبسیکوینٹ جنریشنز. اور جو وارفیئر وغیرہ یا ٹول میکنگ کی جو کیپیسٹیز ہیں دوز آر پاسڈ آن فرام مین ٹو مین. سو ایک یہ جینڈر کے بیسس پہ بھی ون سیز کے ایک سرٹن ایلیمنٹ آف ایکسکلوسیوٹی ہے ایون ود ان دی آئیڈیا آف لوکل نالج. Within a society, only a few specialists possess more in-depth knowledge extending beyond layperson's knowledge in a particular field. For instance, specific medicinal or cropping expertise. اب یہ دیکھا گیا ہے، یہ بھی بات ملتی جلتی ہے
with the earlier points one was trying to make, وہ یہ تھا کہ جب اسپیسیفک نالج ہو جس کو اکوائر کرنے میں ٹائم چاہیے ہو, ایفرٹ چاہیے ہو, تو وہ فیزیبل نہیں ہے کہ سارے کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اتنا ٹائم اور اتنا ایفرٹ دے سکیں. سو اس ٹائم اینڈ ایفرٹ کی وجہ سے صرف گنے چنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ لوکل نالج ہوتا ہے. دس کائنڈ آف لوکل نالج کین فار ایگزامپل انکلوڈ میڈیسنل ہربس اینڈ پلانٹس وغیرہ کی میڈیسنل پراپرٹیز. اب وہ ڈٹرمن کرنا کہ کون سی جڑی بوٹی ہے جس کی کیا میڈیسنل پراپرٹی ہے, آئی مین دس از ناٹ اے سمپل ٹاسک. I mean, going and finding and retaining that information is a tremendous and a challenging task. So, اب یہ ہر بندے کو تو اس طرح کی انفارمیشن نہیں پتا ہوتی. Only a person who has the responsibility of healing the sick would have this information. So, specialization of knowledge بھی ہے even in local communities. اور اس کے ساتھ ساتھ کراپنگ پیٹرنس. اب جہاں پر ایگریکلچر پریکٹس ہوتا ہے تو وہاں کا جو لوکل نالج ہے, اب ہمارے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں یہاں پر جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, جو زیادہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, تو وہاں پر بھی کئی لوگ جو ہیں, اگر آپ پاکٹس آف پاپولیشن کو دیکھیں تو ان میں کئی لوگ ہیں who will know a lot more about seeds or know a lot more about times of harvesting. I mean, کئی تو جنرل چیزیں جو ہیں وہ تقریباً جو بھی کاشتکاری کر رہا ہے انہیں پتہ ہوگا, مگر یہ جو کروشل ڈیسیژنز ہیں کہ کاشت کون سے وقت کیا چیز کاشت کی جائے اور اس کو ٹینڈ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی استعمال کی جائے, چاہے وہ لوکل اسٹریٹجی ہے, یہ انفارمیشن جو ہے ایک قسم کی ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے, دس از ریٹینڈ بائی فیور پیپل بیکاز اٹ ریکوائرز ٹائم, اٹ ریکوائرز ایفرٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یوز کیا ہے لوکل نالج کی, مطلب لوکل نالج کی اہمیت تو ہم نے دیکھ لی ہے, اس کی چینجنگ میننگ کو بھی دیکھ لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دی آئیڈیا آف یوزنگ لوکل نالج. یوز آف لوکل نالج فار ڈیولپمنٹ شوڈ ناٹ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو ایکسٹریکٹنگ انفارمیشن. اب سب سے پہلی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوکل نالج جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. اب تو بین الاقوامی اداروں کا جو کام ہے وہ دنیا کے ریموٹسٹ ریجنز میں ہو رہا ہے. اب جب کوئی بین الاقوامی ادارہ پیسے دیتا ہے کوئی لوکل کام کرانے کے لیے تو وہ اس ملک کی حکومت کو بھی انوالو کرتا ہے اور جو لوکل لوگ وہاں کے باشندے ہوتے ہیں ان کو بھی انوالو کرتا ہے. اینڈ these types of projects they actually go and ask the local people کہ جی آپ بتائیں آپ کے کیا مسائل ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیونکہ آپ یہاں رہتے ہیں. سو یہ listening to the voice of the people is becoming increasingly important. اینڈ اسی طرح یہ آئیڈیا جو ہے کہ جی لوکل لوگ ہیں ان کو لوکل حالات کے بارے میں بیسٹ پتہ ہے کیونکہ وہ وہاں پر رہتے ہیں. دے کنفرنٹ دوز ریالٹیز آل دا ٹائم. ہم تو باہر سے آئے ہیں, اپنی انفارمیشن لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے, ہمارے پاس فائنانس ہے, بٹ وی بیٹر لسن ٹو دا لوکل پیپل جہاں پر یہ کام ہونا ہے, جہاں پر یہ پروجیکٹ ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو لوکل نالج جو ہے یہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس کا اعتراف ایون بین الاقوامی ادارے کرتے ہیں اور یہ آئیڈیا جو ہے یہ سگنیفیکنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ لوکل نالج نیڈس ٹو بی یوزڈ. اب ایک اس میں چیز جو ہے وہ سب سے اہم جو ہم نے ابھی بات کی ہے کہ لوکل نالج میں صرف آپ یہ نہیں کہ آپ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ کئی بین الاقوامی ادارے ہیں, فرض کریں انہوں نے اگر کسی کمیونٹی میں ڈیم بلڈ کرنا ہے تو وہ یہ ہو چکا ہے. آئی مین اگر آپ پچھلی چند ڈیکیڈز میں دیکھیں ڈیولپمنٹ انٹرونشنز کو, یہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جا کر لوکل لوگوں سے انفارمیشن تو ساری لے لی ہے مگر ان لوگوں کو انوالو نہیں کیا پروجیکٹ میں. سو یہ آئیڈیا ہے کہ جب لوگوں کو
کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اگر ان کے علاقے میں لگ رہا ہے تو یہ نہیں کہ ان سے ساری معلومات لے لیں اور ان کو نہ بیچ میں ان کا اس پروجیکٹ میں شمار کریں, نہ ان کی کوئی بات سنیں, نہ ان کی بات کے بیسس پہ آپ ڈیسیژنز کریں, بس ان سے بس انفارمیشن لی اور ان کو فارغ کر دیا. سو یہ لوکل نالج جو ہے, دس ہیز ٹو بی سیف گارڈیڈ اگینسٹ, کہ لوکل نالج اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہے تو پھر اس انفارمیشن کو آپ اپنی ڈیسیژن بنانے سے پہلے اس انفارمیشن کو یوز کریں. ایٹ لیسٹ بی سینسٹیو ٹو دا کنسرنز آف دا لوکل پیپل جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں. سو یہ دس از اے ویری امپورٹنٹ آئیڈیا ریگارڈنگ لوکل نالج. دا اویلیبلٹی آف لوکل نالج ٹو ملٹی نیشنلز carries the danger of delegating power to authorities which are external to the local communities, and therefore restricts establishment of competent leadership and sustainable social structures in local communities. اب یہ ذرا لمبا چوڑا پوائنٹ ہے, بٹ آپ بیسکلی آپ لمبے جملے سے نہ گھبرائیں. صرف اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ملٹی نیشنل ادارے ہیں, بین الاقوامی ادارے جو ہیں, جب وہ اگر آ کر کسی غریب ملک میں, کسی غریب علاقے میں کام کریں آ کر, تو اگر وہ لوکل نالج کو صحیح طرح یوز نہیں کریں گے تو ڈینجر یہ ہے کہ پھر وہ جو لوکل علاقے میں کام ہو رہا ہے اس کے جو لوگ ہیں, جو اس کے باشندے ہیں, وہ بالکل اس پروسیس سے ریموو ہو جائیں گے, کھڈے لائن لگ جائیں گے, سائڈ لائن ہو جائیں گے. ان کے علاقے میں کام بھی ہو رہا ہے, ان کو وہ متاثر بھی کرے گا وہ کام. اگر کوئی ڈیم بلڈ ہو رہا ہے یا کوئی روڈ بن رہا ہے, ان کی زندگی پر اس کا اثر بھی پڑے گا, اور ان کا کوئی سے بھی نہیں ہوگا. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ جی یہاں سے یہاں تک آپ روڈ بنا دیں یا ڈیم کی ہائٹ اتنی رکھیں تاکہ ہمارے جو علاقے ہیں وہ فلاں فلاں علاقہ متاثر نہ ہو, ہاں ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے. سو اس طرح کی جو ڈیسیژنز ہیں وہ اگر صرف بین الاقوامی ادارے ہی لیں تو بین الاقوامی اداروں کے تو اپنے نظریات ہیں. دے ناؤ وین دے گو ٹو اے لوکل کمیونٹی, تو ان کا فرض بنتا ہے کہ جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں, جہاں پر وہ امپروومنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, دے شوڈ ایٹ لیسٹ لسن ٹو دا کنسرنز آف دا لوکل پیپل. اینڈ پوائنٹ جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی صرف معلومات لینے کے لیے آپ ان سے مشورہ نہ کریں, آپ ان کو اپنی ڈسیژن میکنگ میں انوالو کریں. آپ جو پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی ایسے لوگوں کو شمار کریں جو اس لوکیلٹی سے بلانگ کرتے ہیں. سو یہ آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے گلوبلائزیشن بڑھ رہی ہے دنیا میں اور انٹرنیشنل کولیبوریشن کے تحت پروجیکٹس ہو رہے ہیں, تو یہ جو بات ہے یہ بھی واضح ہو رہی ہے, ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ جی لوکل نالج جو ہے اٹ نیڈس ٹو بی کنسیڈرڈ, اینڈ آلسو not only the local knowledge but the local people, they have to be listened to. So یہ جو بات ہے ہم ابھی چند لیکچرز میں ابھی ہم ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے اینتھروپالوجی کو ڈسکس کریں گے, تو ہم ان ایشوز کے اوپر جا کر مزید انشاءاللہ وضاحت کریں گے. اب میں آپ کو ایک دو اور چیزیں جو لوکل نالج کے بارے میں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دیر از این آن گوئنگ ڈبیٹ آن انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, equal benefit sharings, and the role of local knowledge for development. Role for local knowledge for development پہ تو ہم تھوڑا سا اشارہ ہو گیا ہے کہ جی لوکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز جب وہ لگاتی ہیں تو دے آر لسننگ مور اینڈ مور ٹو دا لوکل پیپل جہاں پر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ لگ رہا ہو. ایک تو یہ بات ہوگی. پھر جو بحث چل رہا ہے وہ بحث چل رہا ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ آپ لگائیں تو اس کے جو فائدے ہوں, اگر کوئی فرض کریں کوئی آئل ایکسپلوریشن کا پروجیکٹ لگ رہا ہے تو وہاں سے اگر آئل بہت سا نکل رہا ہے تو جو اس علاقے کے لوگ ہیں, یا اگر گیس کے ذخیرے ہیں تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں انہیں بھی تو کچھ فائدہ ہو. سو بینیفٹ شیئرنگ ان کے ساتھ تو ہونا جو مقامی لوگ ہیں. سو دس از اندر ایلیمنٹ. پھر ایک ایلیمنٹ ہے کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. اب یہ جو WTO کا زمانہ ہے یہاں پر اب یہ ہو رہا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز آ کر دے گو اینڈ انویسٹیگیٹ ہربل میڈیسنز, پرانے ٹریڈیشنل طریقے آف ڈوئنگ تھنگز, اینڈ ان کو وہ کاپی رائٹ کر دیتی ہیں.
سو کاپی رائٹ کر کے پھر جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے, وہ دے آر انیبل ٹو فالو دی پریکٹسز کیونکہ سم ون ایلس ہیز obtained a کاپی رائٹ, تو وہ پھر لیگل ایشوز بن جاتے ہیں. یہ سیڈز کے لحاظ سے اس طرح کے ایشوز بہت سے آلریڈی سامنے آ چکے ہیں. جو ہائیبریڈ سیڈز کا ایشو ہے, اگر آپ کبھی اس پہ انویسٹیگیشن کرنا چاہیں آن یور اون, تو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف مٹیریل on this, and there's a lot of controversy going on. And WTO میں جو ایشوز آ رہے ہیں اس وقت کرنٹلی, وہ اس طرح کے لوکل نالج اینڈ لوکل کلچرز کو جو تھریٹ فیس ہو رہی ہے وہ بھی is very much a concern, and they are anthropologists also who are working on these issues, doing research on these issues. So this is showing you the current application of anthropology. Anthropologists investigate not only the behavior and the material products of people, but also their feelings. اب آپ کو یہ بات تو یاد ہوگی کہ اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ صرف مٹیریل کلچر کو نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ لوگوں کے تھنکنگ پروسیسز, ان کی بلیفس, ان کی فیلنگس کہ وائی پیپل بہیو ان دا وے دیٹ دے بہیو, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر جو لوکل ماحولیات ہیں اور لوکل نالج ہے اس کو تو دے ہیو ٹو کنسیڈر. اس کو نہیں کنسیڈر کریں گے اگر اپنے اینگل سے دیکھیں گے لوگوں کو, اپنے سینس آف مورالٹی سے دیکھیں گے, اپنے طریقہ کار سے جج کریں گے اور لوگوں کی بات نہیں سنیں گے, تو پھر تو ایتھنوسینٹرسزم ہی ہوئے گا. سو اٹ از نیسسری فار اے کلچرل اینتھروپولوجسٹ ٹو کنسیڈر دا ویو آف local people, to recognize that they have local knowledge. So اس کی وجہ سے بھی local knowledge کی اہمیت جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے, and functionally یوز ہوتا ہے local knowledge. جب اینتھروپولوجسٹ نے ایک لوکل کمیونٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو تو دے سی کہ جی ان کا لوکل نالج کیا ہے, and what does the local knowledge tell us about these people, their behavior, their feeling. In all branches of anthropology, focus on the emic view and the local knowledge has increased in the last 30 years. اگر آپ پچھلے 30 سالوں کا جائزہ لیں in the field of anthropology, تو you will notice کہ emic view جو ہے, now recall from the earlier lectures کہ ہم نے emic view کی بات کی تھی, etic and emic view. اب emic view جو ہے وہ it considers, tries to take into account the view of the local people, their local beliefs, what local people think about themselves. That is very important. اور کلچرل اینتھروپولوجسٹ کے لیے یہ ایک بہت پچھلے 30 سالوں میں ایک بہت اہم چیز بن گئی ہے, اور اینتھروپولوجی کی فیلڈ میں کہا جاتا ہے کہ جی لوکل لوگوں کا جو اپنے بارے میں خیال ہے آپ اس کے اوپر زور دیں, بیکاز دیٹ از دا کی ٹو انڈرسٹینڈنگ پیپل, ہیومن بینگس ان دا گیون کلچرز. سو اس کی وجہ سے بھی آبویسلی لوکل نالج کے اوپر زور زیادہ دیا گیا ہے. the need for local knowledge has been emphasized, and if we are as cultural anthropologists going to try and understand different cultures, we have to listen to the voices of those particular people. So اسی کے ذریعے ہماری انسائٹ جو ہے into those people, into their cultures جو ہے وہ بڑھے گی. Local knowledge of local natural and social environments is often more detailed than that of formal institutions and can be used to assure sustainable development. اب یہ جو لوکل فارسٹ ڈویلر ہے یا لوکل فارمر جو ہے اس کو اپنے حالات کے بارے میں پریسائز اور پریکٹیکل انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ تو گلوبل لیول پر کام کر رہے ہیں, اب ان کے پاس پریسائز ڈیٹیلز آف the remotest localities of the world تو نہیں ہے. They have, ٹھیک ہے, they have scientific knowledge and technical knowledge, but they cannot, one cannot expect کہ جی ان کے پاس precise details ہوں گی. precise details جو ہیں وہ صرف local inhabitants کو ہی پتہ ہوتی ہیں, and local inhabitants کے ذریعے ہی وہ specific and practical جو ماحول کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ان کے لوکل نالج ہی سے مل سکتی ہے. سو ہیونگ سیڈ دس, اب
آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی مس انڈرسٹینڈنگ اوائڈ کرنی ہو اور لوگوں کی آواز سننی ہو, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو, ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو, یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرنی ہو اور پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی کا جائزہ لینا ہو, ان ساری چیزوں کے لیے لوکل نالج جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور ہم اب آج کا جو لیکچر ہے اس نوٹ پر ختم کرتے ہیں. اب میں آپ کو بیسکلی لوکل نالج اور لوکل نالج کا کمپیریزن وتھ سائنٹیفک نالج جو ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ابھی میں نے مزید ڈسکس کرنا ہے, بٹ دس آئی ول ڈو ان دا نیکسٹ لیکچر. نیکسٹ لیکچر جو ہے اس میں وی ول ٹرائی ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ لوکل نالج اینڈ سائنٹیفک نالج, جو ایک بین الاقوامی ادارہ بھی یوز کرتا ہے اور جو فارمل ایجوکیشن کے سسٹمز یوز کرتے ہیں, ہم اس کو لوکل نالج کے ساتھ کمپیئر کریں گے and try to see the similarities and the differences between them. But for now, I will say Khuda Hafiz and hope to see you next time.